بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورت بنی اسرائیل کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ایک ہی سورت کو دیکھیں گے، اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھیں گے اور اس کا مضمون بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم سورہ ہے، اس میں احکام 10 بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو سورت کا زمانہ ہے یہ معراج کے واقعے کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی یہ کوئی تقریباً جب آخری دور یعنی آخری سال ہے مکہ کا، اس میں یہ نازل ہوئی سورہ ہے۔ تقریباً 12 سال تک نبی پاک ہدایت اور حق کی دعوت دینے کے عرصے کے بعد یہ آیات آئی ہیں، تو اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں اتمام حجت کا زمانہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نحل جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں، یعنی 3 بنیادی حقوق کی ادائیگی کے لیے کہا گیا تھا اور 3 باتوں سے 3 جو منکرات ہیں ان سے رکنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی عدل، احسان، اعطاء ذی القربیٰ، یہ 3 چیزیں جو ہے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور فحشہ اور منکرات اور سرکشی اس سے روکا گیا تھا۔ یعنی یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں اور وہ ان سے رکتا یا ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب آگے جو قدیم آسمانی صحائف یعنی کہ توریت کے اندر جو 10 احکامات دیے گئے تھے انہی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا بلینڈ ہو گیا ہے کہ جو فطرت کے اندر اصول دیے گئے ہیں اور جو قدیم آسمانی اصول ہیں ان دونوں کو ملا کے اس میں سورت بنی اسرائیل میں احکام 10 کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس سورت کے اندر آپ کو تنبیہ بھی ملے گی، آپ کو تفہیم بھی ملے گی اور آپ کو تعلیم بھی ملے گی۔ تنبیہ تو مشرکین مکہ کو ہے کہ وہ اپنی اس بات سے باز آ جائیں، یعنی جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ کر رہے ہیں تو وہ بنی اسرائیل سے نصیحت حاصل کر لیں، بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے ان سے رک جائیں، اور جو تفہیم اور تعلیم ہے وہ تمام کی تمام جو اخلاق تمدن جس معاشرے کو آگے ہجرت کے بعد نبی پاک قائم کرنے جا رہے تھے ان کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ اس سے پہلے جو گزشتہ صورتیں ہیں اس میں ہجرت کے حوالے سے ذکر تو اشارے تو ملتے ہیں، لیکن اس صورت میں باقاعدہ ہجرت کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اب ہجرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کو احکام 10 کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو لوگ منکر قیامت تھے یا قیامت کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کا وہ کہتے تھے کہ لا کے دکھا دو، یا عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بتا دو، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ تو رسولوں کی موجودگی میں جو عذاب آتا ہے نہ ماننے کی صورت میں، اس کے بارے میں بھی کچھ تنبیہات کی گئی ہیں۔ تو ہم آج شروع کرتے ہیں آیت 13 سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا پیغامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتایا یہ گیا ہے کہ انسان کو جو ملنے والا ہے نا وہ اسی کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور جو عذاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ آیت 13 سے ہم شروع کرتے ہیں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے،
اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا پائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم اگر کمپیوٹر پہ کسی کو دیکھنا چاہیں ریوائنڈ کر کے فارورڈ کر کے، بالکل اسی طرح ہمارے آگے بھی ہمارا نامہ اعمال وہاں رکھ دیا جائے گا، جس کو ہم خود بالکل اسی طرح دیکھ سکیں گے جس طرح آج ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. جو اسکرین کے اوپر ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہا کہ اس دن وہ ان کو روبرو کھلا پائے گا جس میں ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا. لو پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے اوپر لاتا ہے. یعنی ہم جو کرتے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں، وہ ہم نے کاٹنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی الزام رکھ سکیں گے. اس دن جو ہم نے کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا اور اسی کو ہم نے کاٹنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے گی. کہا خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسولوں کے معاملے میں وہ کیسے معاملہ کرتے ہیں. پھر فرمایا یہ انسان جب متنبع کیے جانے کے باوجود اگنور کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. کہا جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو. پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں اسی طرح ہلاک کر دیں. اے پیغمبر، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے. ہمارا طریقہ ہے کہ جو اس دنیا کو چاہتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، سرے دست یہی دے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حرام کھاتا ہے لیکن اس کا تو پیٹ درد نہیں کرتا اور اس میں تو کوئی کمی نہیں لگتی، اللہ کی سزا کی زد میں یہ نہیں آتا. تو اس لیے کہ اللہ معاملہ سب کے ساتھ کر رہا ہے. جو مانگتا ہے اس دنیا کو، اللہ اس کو وہ دنیا دیتا ہے. پھر ہم اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے. یعنی جو دنیا مانگتا ہے، ہر طریقے سے وہ دنیا ہی چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہوگا. وہ کون؟ جو اس دنیا کی زندگی پر ریچھ کیا ہوا ہے. اور جو آخرت کو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح قبول ہوگی. یعنی یہ صرف تمنا کرنے کی چیز نہیں کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، بلکہ اس کے لیے صحیح بھی کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ اس کو مقبول کرتا ہے. تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی، اور جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی. اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں، یعنی سب کو دیتا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ سب کو دیتا ہے. دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے. یعنی جو دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے نا، بہت کچھ دیا ہے، تو دیکھو ان کو دیکھ کے آتا ہے کہ کتنی فضیلت ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. لیکن اصل فضیلت تو آخرت میں ملنی ہے. یہاں کی فضیلت والوں کو بھی دیکھ لو تو وہ آخرت کی فضیلت کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ آخرت کے درجے اس سے کہیں بلند، کہیں بڑھ کر ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رسولوں کے باب میں جو سنت ہے اس کے مطابق اس زمانے کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی ہے. اب آگے احکام عشرہ شروع ہوتے ہیں.
اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. یہ احکام عشرہ شرک کے روکنے سے شروع ہوتے ہیں اور شرک کے روکنے پر ہی ختم ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے نا، تو اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. تو اس کے روکنے سے بات کی ابتدا کی ہے اور اسی کے روکنے پہ بات کو ختم کیا ہے. کہا لوگوں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کرو. یعنی شرک نہیں کرنا، ظاہر شرک نہیں کرنا، اس جیسا کوئی الہ نہیں ہے. وہ واحد ہے، وہ ہمارا مالک خالق ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو چونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی. کہا شرک نہیں کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی پہلی بات جو کی وہ یہ کہ عبادت اسی کی کرنی ہے. پھر دوسرا حکم جو دیا، کہا اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا جو سلوک ہوتا ہے نا، وہ سلوک یعنی حسن سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو عبادت یا اطاعت جو خدا کی جاتی ہے، جو خدا کی جگہ دی جاتی ہے، اس طرح کی جگہ نہیں دی. کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی حسن سلوک کرو. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو. یعنی جو محبت اور شفقت اور اطاعت اور فرما برداری ایک انسان کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ جنم لیتی ہے، اس طرح کی تم نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے بازو جھکائے رکھنی ہے. اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. یعنی دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ یہ کوئی مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، جس میں ڈال دیا ہے اللہ نے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں. لیکن کہا کہ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. یعنی تم سعادت مندی اپنی جو ہے وہ شو کرتے رہو، ان کے ساتھ پیار محبت اور شرافت کا تعلق کرتے رہو اور کبھی بھی ان کو اف نہیں کرنا ان کو. اور جب تم اس حالت میں واپس میرے پاس لوٹو گے تو جو تم سے غلطی کمی کوتاہی اس باب میں ہو چکی ہوگی والدین کے ساتھ سلوک میں اس کو معاف کروں گا. پھر اس کے بعد تم قرابت دار کو اس کا حق دو. یہ تیسری بات ہے، تیسرا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں آپ کو توازن قائم رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد نگاہ رکھنی ہے. تو جب آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے قرابت دار رشتے دار جو ہیں، قرابت مند رشتے دار جو ہیں، ان کو آپ دیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ جو اوور سپینڈنگ ہے یا جو ہم اللہ تللے میں اڑاتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان جو ہے وہ ناشکرا ہے. یعنی شکر کفر کا الٹ ہے نا، تو وہ ناشکرا ہے. تو جو یہ کرتے ہیں کام وہ بھی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو دولت ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس فضل کی قدر نہ کرنے والے ناشکرے ہوتے ہیں. پھر کہا اگر ان ضرورت مندوں سے آراز کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو، یعنی ابھی آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا، آپ کے پاس اتنی فراوانی نہیں ہے، تو پھر تم اعراض کر سکتے ہو. پھر تم اپنے پروردگار کی رحمت کا انتظار کرو کہ تمہارے حالات بہتر ہو جائے، جس کی تمہیں امید ہے.
تو ان سے نرمی کی بات کہو. یعنی اگر تم انہیں دے نہیں سکتے نا کچھ تو ان سے پیار اور محبت سے بات کرو. یہ پیار اور محبت سے بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ دیتے ہیں نا ہم جو دولت کی صورت میں دیتے ہیں, تو جب ہم کسی سے نرمی سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. کہا اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ. یعنی آپ نے توازن کے ساتھ اپنی جو خدا نے آپ کے اوپر فضل کیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے, اپنے پہ بھی اور دوسروں پہ بھی. اور نہ تو اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ پورا ہی چھوڑ دو, بانٹنے پہ ہی لگ جاؤ, اور نہ اس طرح کہ اپنی گردن کے ساتھ ہاتھ باندھو, یعنی کہ بہت ہی بخیل ہو کے ڈیل کرو. کہا بے شک تمہارا پروردگار ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ قانون ہے نا, اس کے ساتھ اصول یہ ہے کہ وہ اپنے اصول کے مطابق وہ جیسے چاہتا ہے, جس طرح جس کو آزمانا ہوتا ہے شکر میں اور جس کو آزمانا ہوتا ہے فکر میں, اس کے حساب سے ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے. وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے, وہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں نہ قتل کرو, ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کام وہاں پر ہوتا تھا اور اس بات کو روکا گیا کہ فضل خدا دینے والا ہے, وہ دیتا ہے, اس کی طرف سے آپ کو رب اپنی ربوبیت کا بندوبست انسانوں کے لیے کرتا ہے. تو اس خیال سے کہ پتہ نہیں میرے اولاد کے لیے کوئی بندوبست ہوگا کہ نہیں, آپ اسے قتل کر دیں, یہ خدا کے ہاں بہت ہی سخت جرم ہے. پھر چوتھی بات جو چوتھا حکم تھا وہ یہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ, اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, انہوں نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا, اسے پتہ ہے کہ یہ حد ہے, یہ حد سے آگے یا اس کے قریب بھی جاؤ گے تو عین اندیشہ ہے کہ تم پھسل جاؤ, تم گر جاؤ. تو کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ کھلی بے حیائی اور بڑی بری راہ ہے. پھر پانچواں حکم یہ دیا, خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی اسے ناحق قتل نہ کرو. یعنی قتل نہیں کیا جا سکتا, ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور یاد رکھو کہ جو مسلمانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے, یعنی اس کو بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے, لیکن بدلہ وہی جتنا کہ جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. پھر اس کے بعد چھٹا اصول جو ہے, جو چھٹا حکم دیا گیا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ بہت گھنونا جرم ہے. اس کے حوالے سے بہت متنوع کیا ہے. یہ اس معاشرے کا سب سے کمزور کہہ لیں کہ کمزور طبقہ ہوتا ہے جس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں, یعنی والد اس دنیا سے چلے جائیں, تو کہا کہ ان کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے والدین یا باپ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس کے لیے جو چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے بالکل تم نے کچھ نہیں لینا. ہاں مگر اچھے طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے, یعنی اس کا مال, اس کا جو بھی ہے اس کو اس طرح مینج کرو کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو وہ پھر اس کو استعمال کر سکے. اور پھر ساتویں بات کہی کہ عہد کو پورا کرو, اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عہد بہت بڑی چیز ہے. عہد صرف یہی نہیں جو ڈے ٹو ڈے ہم بات کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں, اس میں آپ کا عہد الست بھی آتا ہے, اس میں آپ کا رسولوں کے ساتھ بھی عہد جو کیا جاتا ہے یہ بھی آتا ہے, اور پھر ڈے ٹو ڈے عہد بھی آتا ہے. پھر آٹھواں کہا کہ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہی بہتر ہے, اور انجام کے لحاظ سے یہی اچھا طریقہ ہے. یعنی یہ بھی آپ کی اچھی معاشرت کا بنیادی اصول ہے. تو اس پہ بھی کہا کہ آپ اس کو اپنی اچھی معاشرت کے لیے رائج کرو کہ جو بھی آپ تول کرو, پیمانہ جو بھی ہے اس کو پورا رکھو, اور یہی بہتر ہے. اس کے بعد نویں چیز کہی کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو, اس لیے کہ کان, آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہوگی.
یعنی بدگمانی بھی نہیں کرنی، نہ ہی ہم نے کوئی کسی پہ الزام لگانا ہے، نہ ہی کسی کے یہ جو افواہیں ہیں اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے ہم شبہات کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں شک اور گمان میں رہتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم سے پرسش ہوگی۔ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی اور وہ بات تھی نہیں، اس میں جو ہم ججمنٹل ہو کے لوگوں کے بارے میں پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ان سب کو اسی کے انڈر رکھیں۔ اس کے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر 10ویں بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے نا، تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کی چال بھی ایک خاص طرح کی ہو جاتی ہے، وہ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم کتنا اکڑ کے چل لو گے، کیا تم زمین کو پھاڑ لو گے یا آسمانوں کو، پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے؟ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ متکبر کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا، لیکن متکبر جنت کی ہوا کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہ زمین پہ اکڑ کے چلنا متکبر انسان کی نشانی ہے، اور اللہ نے کہا یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں۔ یعنی حکمت کی باتیں وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی اس دنیا اور آخرت کو ملا دینے کا باعث بنتی ہیں، جو آپ اس دنیا میں ایکٹ کر کے اس دنیا کے لیے کماتے ہو، یہ حکمت کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اس میں ہمیں بتائی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور امید ہے آپ کے رمضان روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ میری طرف سے دعا ہے کہ یہ رمضان کی جو بھی نیکیاں ہیں وہ آپ سمیٹ سکیں، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔